Audio Jungle. Nadeem Studio. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चोलिस्तान के हवाले से, जिस मसले को हल करना कितना ज़रूरी है। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो इंसाफ यूथ विंग के अभी कुछ रोज़ पहले ही प्रेसिडेंट मुंतखब किए गए हैं। हम उनसे आपको मिलवाएंगे और इस मसले पर बातचीत करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं जाम राशिद से, जो चंद रोज़ कबल ही हमारे इंसाफ यूथ विंग के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं चोलिस्तान के हवाले से। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ज़रा चोलिस्तान के बारे में आगाह कीजिएगा। तकरीबन चोलिस्तान की सुनने के मुताबिक, आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 2 लाख से ज़ायद इंसानों की आबादी है और 12 लाख से 15 लाख तक मवेशी की आबादी है। जबकि चोलिस्तान की सियासत को आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं? क्या हालात है वहाँ के? नदीम भाई, चोलिस्तान की जो सियासत है ना, वो वडेरा सिस्टम पर है। सही। ठीक है, वडेरा सिस्टम है, वो तो अपने काम निकलवा लेते हैं। ठीक है, उनकी MNAs के साथ जो राब्ते हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, ठीक है, उनके लिए मुश्किल है। और जो हमारा सबसे मेन मसला है कि वो तलीम का मसला है हमारा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे लोगों में शऊर नहीं है। ठीक है, और ज़्यादातर लोग गरीब हैं। ठीक है, माल मवेशी पे वो डिपेंड करते हैं, तो इसलिए ना मसला बनता है। अच्छा, अब आपको चंद रोज़ कबल ही इंसाफ यूथ विंग का प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया है। आपने PTI ही ज्वाइन की है, जी जी। और क्यों जमात ज्वाइन नहीं की? क्या वजह है इसकी? PTI नदीम भाई मैंने इसलिए ज्वाइन किया है कि मैंने दूसरी पार्टियों से कंपैरिजन किया है PTI का, तो मुझे जो PTI में अच्छाइयाँ लगी हैं वो दूसरी जमातों में नहीं है। और इमरान खान साहब को मैंने देखा है, दूसरे जो लीडर हैं हमारे उनसे, तो मैंने इमरान खान साहब को बहुत मुख्तलिफ पाया है उन सब से, तो इसलिए इमरान खान को। अच्छा, आप समझते हैं कि PTI आने वाले दिनों में कुछ ऐसे काम करेगी कि उनके लिए कुछ आसानी पैदा हो लोगों के लिए? जी बिल्कुल, PTI शुरू से ही लोगों के लिए काम कर रही है और आने वाला वक्त इंशाल्लाह PTI को और मौका मिला तो ज़रूर वो लोगों की ही पार्टी है। अच्छा, उनका असल मसला क्या है? उनका हल क्या है आपकी नज़र में? आप क्या देखते हैं इस चीज़ को? देखें जी, 1996 में जब खान साहब ने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी, जी, तो पार्टी का जो वो था मंशूर था वो इंसाफ पे रखा, इसलिए पार्टी का नेम रखा तहरीक इंसाफ। जी। ठीक है, इस पार्टी का मकसद है कि हर शख्स को इंसाफ दिलाना। अच्छा, चोलिस्तान के जो लोग हैं, अभी कुछ अरसे पहले, क्योंकि उनका सारा डिपेंडिंग उनकी बारिशों पे होता है, और अब वो किन हालात से गुजर रहे हैं? वहाँ के हालात अब कैसे हैं? कैसे देखते हैं? देखें जी, बारिश पे डिपेंड होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पहले हालात बड़े ख़राब थे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सबको पता है कि जिस तरह से बारिशें हुई हैं हमारे डिज़र्ट में, रोही में, तो वहाँ पे पानी भी बहुत हो गया। उस वहाँ पे चारा भी है, हमारे माल मवेशी उधर चले जाते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो हम लोग हिजरत करके वहाँ चले जाते हैं रोही में। आबादी हमारी है ना, आबादी से रोही में चले जाते हैं, तो अब हमारे माल मवेशी वहाँ पे हैं, बारिशें हो गई हैं, पानी भी है वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह घास भी है। सही। अच्छा, राशिद भाई, मुझे इस चीज़ पे ज़रा नज़रसानी कीजिएगा। जैसे ही उन पे कुछ मुश्किलात या कोई मुश्किल वक्त आता है, वो मुश्किलात से दो चार होते हैं। अभी लास्ट टाइम में हमने देखा कि जानवर काफ़ी ज़्यादा उनके तबाह हुए, और ये हर इंसान जो एक दिल रखता है उसी को फील होता है कि यार उसके सामने, क्योंकि जिस इंसान का दारोमदार ही मवेशी पर हो, उसके सामने जानवर मर रहा हो, तो उसको क्या क्या गुजरती होगी उस पर, वो हम समझ सकते हैं। ये बताइएगा कि जो फलाही तंजीमें, जब भी उनके पर कोई मुश्किल वक्त आता है, उनको मुश्किल से दो चार होना पड़ता है, या कोई भी ऐसी नौयत आती है, तो फलाही तंजीमें एक्टिव हो जाती है। हम सोशल मीडिया पर यही देखते हैं। क्या ये फलाही तंजीमें जो हैं वो मुस्तकिल काम करती हैं, या सिर्फ ये सब कुछ आर्जी होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं नदीम भाई, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती। वो आते हैं सिर्फ बस दिखावे के लिए, फोटो सेशन किया, आप थोड़ा सा जहाँ पे थोड़ा आबादी हुई है थोड़ा सा वो पानी दे के या इस तरह से करके चले जाते हैं। जब तक कुछ प्रॉपर वर्क नहीं होगा, अब वो तो आते हैं बस, उससे कोई फ़ायदा नहीं पड़ता। मतलब 2-3 दिन के लिए आसानी होती है और फिर वो चले जाते हैं। अच्छा राशिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपकी कुछ दिनों पहले ही आपकी मैडम ज़रताज गुल साहिबा से मुलाकात हुई। उस हवाले से मुझे और हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए कि किस बारे में आपकी गुफ्तगू हुई, क्या बातचीत हुई चोलिस्तान के हवाले से? देखें नदीम भाई, मेरा जो मेन मिशन है सियासत में आने का, वो मेरा चोलिस्तान है। मैं चोलिस्तान के मसाइल की वजह से मुझे दुख होता है।
میں اس لیے سیاست میں آیا ہوں، اور میں میڈم زرتاج سے ملاقات کرنے بھی اپنے چولستان کے حوالے سے کیا تھا. چولستان کے حوالے سے میں نے بات کی ان سے، اور ویسے ملکی سیاست پر بھی بات ہوئی ان سے، لیکن میں نے ان کو زیادہ تر جو بات کی وہ اپنے چولستان کے بارے میں کی. انہیں کہا کہ آئے ہمارے چولستان کا وزٹ کریں، ہمارے لوگوں کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو چولستان کے بارے میں بات کی میں نے. تو راشد بھائی یہ بتائیے گا کہ کچھ دل کو تسلی ہوئی کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ ترقی ہونے والی ہے، کچھ کام ہوں گے غریبوں کی قسم کرسی کے لیے؟ جی جی بالکل ندیم بھائی، آپ کام ہوں گے، کیونکہ ایک میں مجھ جیسا نوجوان اور میرے ساتھی جو ہیں چولستان میں، ٹھیک ہے، وہ جاگ اٹھے ہیں، وہ پراپر ورک کر رہے ہیں اپنے چولستان کے لیے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب چولستان کو حقوق ملیں گے، اور انشاءاللہ ملیں گے. ہم فائٹ بیک کرتے رہیں گے اپنے چولستان کے لیے، اور انشاءاللہ چولستان کو اب حقوق ملیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا راشد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ 14 سے 15 سال تقریباً طارق بشیر چیمہ صاحب ان کی حکومت رہ چکی ہے، ان کے انڈر میں چیزیں رہ چکی ہیں، وہ کر سکتے تھے، انہوں نے کیا کیا، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور اس کے بعد دوسرا سوال راشد بھائی وہ یہ کہ عمران خان کے ساتھ جب ان کی ایک اتحاد تھا اس کے بعد لوٹا بن گئے، اب ان کی سیاست کو چولستان کے اندر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ندیم بھائی، آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پراپر کام جس سے نہ ہماری آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے، وہ کسی نے نہیں کیا. طارق بشیر چیمہ صاحب ہو گئے، باقی بھی ہو گئے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارا مسئلہ تعلیم کا ہے. ہمارے لوگ خود بول نہیں سکتے. آپ جب تک اپنا حق خود نہیں لیں گے تو آپ کو کوئی نہیں دے گا. کوئی ہمارا کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے. ہمارا مین ایشو پانی کا ہے، الاٹمنٹ کا ہے، کوئی بھی نہیں ہوا. اچھا الاٹمنٹ سے مجھے ذرا ایک یاد آیا کہ آپ کی الاٹمنٹ کا مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ ہر 6 مہینے بعد آسٹریلیا لیا جاتا ہے، الاٹمنٹ کر نہیں رہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ الاٹمنٹ کا جو مسئلہ ہے ہمارا سب سے مین مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ الاٹمنٹ ہماری نہیں ہو رہی. مسئلہ یہی ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ میں کریڈٹ لوں، اس کا نون لیگ کہتی ہے میں لوں. اس وجہ سے وہ آپس میں وہ لڑے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے جو چولستانی ہیں بیچارے، اور جو رشوت ہے ہمارے چولستان دفتر میں پیسے بھر بھر کے ہمارے غریب عوام جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے. انہوں نے اپنے مال مویشی سیل کیے، اپنے وہ دانے سیل کارپور کے ریکارڈ بنوائے، سب کچھ مطلب پیسہ خرچ کر رہے ہیں. لیکن وہ ایک انعام میں آئی ہوئی ہے الاٹمنٹ کہ کریڈٹ ہم لیں گے، وہ کہتے ہیں ہم لیں گے. صحیح. تو یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا. باقی آپ نے ایک سوال کیا طارق بشیر چیمہ کے حوالے سے، وہ ابھی منحرف ہوئے ہیں. تو طارق بشیر چیمہ کی جہاں تک میں سیاست دیکھتا ہوں کہ ان کے اب دن ختم ہو چکے ہیں چولستان میں. کیونکہ چولستان میں میں رہ رہا ہوں، وہاں پہ میں ورک بھی کر رہا ہوں. کیونکہ چولستان میں زیادہ تر جو نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے چولستان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے میرے ورکر ہیں. تو لوٹوں کے تو ویسے ہی دن ختم ہو گئے ہیں. جو لوٹے ہیں، اتنی عوام کو اب اتنی شعور ہے، اتنی عقل تو ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. 3.5 سال وہ حکومت میں رہا ہے، ٹھیک ہے، مزے سے کھاتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی. اور وہ کہتا تھا، قسمیں اٹھا کے کہتا تھا تاکہ عمران خان جیسا میں نے ایماندار لیڈر نہیں دیکھا، خدا کی قسم، ٹھیک ہے. پھر 3.5 سال میں عمران خان ٹھیک تھے، تو پھر وہ چینج ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں چولستان میں ان کی سیاست ختم. اچھا طارق بشیر چیمہ یا کوئی بھی دوسرے ہیں، انہوں نے کسی مدرسے کے اوپر، کسی اسکول کے اوپر، کسی کالجز کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو قوم رہ رہی ہے 2 لاکھ آبادی ہے یار، 7واں بڑا صحرا ہے، آپ کو کام کرنا چاہیے، اس عوام کو اٹھانا چاہیے. آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، پاکستان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایک چھوٹے سے منشور کے ساتھ، چھوٹی سی سوچ کے ساتھ، چھوٹی سی سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے کیا ہونا چاہیے وہاں پہ کہ وہ ایک بڑا منشور رکھے، ہماری طرح سوچیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ندیم بھائی، ان کو اتنا بیک کیا گیا ہے نا، وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے اس وجہ سے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. مطلب ان کو اتنا پیچھے لگایا گیا ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہیں، وہ اپنے حق کے لیے بول ہی نہیں سکتے. تو اب جو ہے نا، کچھ لوگ نوجوان جو ہیں وہ اپنے چولستان کے لیے بول رہے ہیں، اور تعلیم بھی تھوڑی یہ ہم کوشش کر رہے ہیں، جیسے بھی چھوٹے موٹے اسکول بنا کے اپنے بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے لیے مین مسئلہ پانی کا ہے ہمارا، اس پہ وہ حل کیا جائے. ہمارے وہ زمین کا جو پٹا ہے اس کا ہے، اور الاٹمنٹ کا ہے، ٹھیک ہے. اور اسکولوں کا ہر کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ سہولیات ہے وہ میسر نہیں ہے. صحیح. راشد بھائی کچھ عرصے پہلے میرا بھی جانا ہوا تھا اتفاق سے، اور میں وہاں کے رہائشیوں کو، وہاں کے باسیوں کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ یار میں کہیں پچھلی کئی صدی پیچھے چلا گیا ہوں شاید. یار ان کو سلام ہے یار، ان لوگوں کو جو ادھر زندگی بسر کر رہے ہیں. لائٹ کا نام و نشان نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو چولستان کے لوگ ہیں نا، ان کو فائٹ بیک کرنا ہوگا اپنے چولستان کے لیے.
تو ہی ہمیں حقوق ملیں گے, ادروائز نہیں ملیں گے. ہم کہیں کہ وہ فلانا MNA ہے اور وہ ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ کب تک دیکھیں گے؟ 40 سال 50 سال سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا. ہمیں خود لڑنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور آنے والا جو وقت ہے وہ چولستان کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا راشد بھائی, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اتنی مصروفیت سے, اس کے لیے ہم مشکور ہیں. جی ہاں ناظرین, تو یہ تھے پریزیڈنٹ جناب انصاف یوتھ ونگ کے جام راشد صاحب. اور میں ایک بات ہی کہوں گا اس دل کے لیے کہ سلام ہے ایسے نوجوانوں کو کہ یار جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے. اب کچھ یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ لوگ جاگ اٹھے ہیں, لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونا سیکھ گئے ہیں. اپنے حقوق کے لیے جاگیے, اپنے حقوق کے لیے لڑنا سیکھیے, تبھی جا کے حقوق ملیں گے. اپنے میزبان محمد ندیم کو اجازت دیجیے. کیمرہ مین اویس فاروق کے ساتھ محمد ندیم اسٹوڈیو بہاولپور. اچھا